اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اچھا، آج میں آپ کے ساتھ قرآن کی ایک بہت ہی اسپیشل آیت ڈسکس کرنا چاہتا ہوں، وچ از ایکچولی ون آف مائی فیوریٹ ورسز آف قرآن۔ اور یہ آیت میری پسندیدہ آیت اس لیے ہے بیکاز اس سنگل آیت کی وجہ سے میری لائف میں ایک کمپلیٹ شفٹ آیا، یعنی میری زندگی بدل گئی، کیونکہ میرا مائنڈ سیٹ چینج ہو گیا چیزوں کو لے کر، اور زندگی کا جو فلسفہ ہے اس کو سمجھنے میں مجھے کافی مدد ملی۔ اور یہ آیت بہت ہی مشہور آیت ہے، آئی ایم شیور آپ لوگ آلریڈی فیملیئر ہوں گے اس آیت سے۔ اٹس ایکچولی ورس نمبر 2 آف سورہ عصر وچ از ان الانسان لفی خسر، ٹھیک ہے۔ دس آیت چینجڈ مائی لائف، دس سنگل ورس چینجڈ مائی لائف اینڈ آئی ریئلی مین اٹ۔ کیوں؟ دیکھیں، سننے میں ایسا لگتا ہے کہ اس آیت کو سمجھنا بہت آسان ہے، لیکن میں آپ کو ایک بات بتاتا چلوں، آئی ایم اسٹل لرننگ دا میننگ آف دس ورس، اور میں یہ واحد انسان نہیں ہوں۔ بڑے بڑے علماء اس آیت کو سمجھتے ہی رہے اور وہ اس دنیا سے چلے گئے، لٹرلی۔ یہ اتنی پروفاؤنڈ آیت ہے۔ اس آیت کو لے کر اسکالرز نے والیومز لکھے ہیں کتابوں کے، لٹرلی، اس سنگل ورس کو لے کر، بیکاز دس ورس از اے میریکل، ٹھیک ہے۔ اب سننے میں تو ایسے لگ رہا ہوگا کہ ان الانسان لفی خسر، اس کا سمپل سا میننگ ہے کہ اگر اردو میں اس کا ترجمہ کیا جائے تو تمام انسان جو ہیں وہ خسارے میں ہیں، ٹھیک ہے، یہ اس کا ترجمہ ہے۔ اور اگر انگلش میں کیا جائے دین ایوری ہیومن بینگ از ان لاس، دیٹس اٹ، یہ اس کا ترجمہ ہے۔ لیکن دا تھنگ از کہ قرآن کو اس طرح سمجھا نہیں جاتا۔ I'm telling you، قرآن کو اس طرح نہیں سمجھا جاتا۔ قرآن کو سمجھنے کے لیے آپ کو profound thinking required ہے، simple as that۔ افلا یعقلون افلا تدبرون، ٹھیک ہے، you have to ponder upon the verses of قرآن۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ میں ترجمے کے ساتھ قرآن پڑھتا ہوں and that is enough، just because میں نے ترجمے کے ساتھ قرآن پڑھ لیا تو مجھے قرآن سمجھ آ گیا۔ First of all، you can never understand قرآن and you can never complete قرآن، ٹھیک ہے۔ اگر آپ کسی چیز کو کمپلیٹ کر لیں دیٹ مینس یو ڈونٹ ہیو ٹو ریڈ اٹ اور انڈرسٹینڈ اٹ اگین، رائٹ؟ لیکن قرآن ایسا نہیں ہے۔ قرآن ایک الہامی کتاب ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے، ٹھیک ہے۔ سو یو کی ناٹ سے دیٹ آئی ہیو ایکچولی کمپلیٹڈ سورہ بقرہ اور آئی ہیو کمپلیٹڈ سورہ عمران، یو کی ناٹ سے دیٹ، اٹس اے آن گوئنگ پروسیس، سو یو کین نیور کمپلیٹ دا بک آف اللہ، کیونکہ اس کتاب میں جو خزانے چھپے ہیں ان کو دریافت کرنے کے لیے ہماری عمریں بہت کم ہیں، سمپل از دیٹ۔ جیسے آپ اس آیت کی ہی مثال لے لیجئے، میں نا آپ کو آئی کین ٹرائی، میں کوشش کرتا ہوں کہ میں اس آیت کا آپ کو ترجمہ کر کے دکھا دوں عربی کے لحاظ سے کہ اس آیت کا ایکچوئل میں ترجمہ ہے کیا، یعنی کہ ورڈ بائی ورڈ عربی کے لحاظ سے، انگلش اور اردو میں نہیں، یعنی کہ ڈیٹیل میں اس کا میں آپ کو ترجمہ کر کے دکھا دیتا ہوں کہ اس ورس کا ایکچولی میننگ کیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان الانسان لفی خسر، رائٹ؟ اس آیت کا جو ایکچوئل ترجمہ ہے نا عربی کے لحاظ سے، وہ یہ بنتا ہے surely each and every human being who's living on this planet، literally اس کا یہ ترجمہ بنتا ہے اگر عربی کے لحاظ سے کیا جائے تو surely every human being who's living on this planet is losing، literally یہ اس کا ترجمہ ہے۔ کیونکہ ابھی بھی یہ بیسٹ ترجمہ نہیں ہے، کیونکہ عربی کا ترجمہ آپ نہیں کر سکتے، چاہے آپ انگلش میں کر رہے ہیں یا اردو میں کر رہے ہیں، کسی اور زبان میں، اٹس ویری ڈیفیکلٹ۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایوری ہیومن بینگ از لوزنگ، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ ایک بات نوٹ کرنے کی ضرورت ہے کہ عام طور پر جب اس کا ترجمہ کیا گیا اس آیت کا تو یہ لکھا گیا ہے کہ شیورلی ہیومن بینگز آر ان لاس، ٹھیک ہے، جبکہ خسر کا جو مطلب ہے وہ لوزنگ ہے، یعنی کہ پریزنٹ فارم میں یوز ہونا چاہیے۔ خسر کا جو ایکچوئل مطلب ہے دیٹ از لوزنگ، اٹ مینس کہ وی آر اسٹل لوزنگ، یعنی کہ میں اور آپ وی آر اسٹل لوزنگ۔ سو اللہ از سیئنگ دیٹ یو اینڈ آئی وی آر آل لوزنگ، رائٹ؟ تو اس کا یہ ترجمہ نہیں ہے کہ ہیومن بینگز آر ان لاس، اٹس بیسکلی ہیومن بینگز آر لوزنگ، ایوری ڈے دے آر لوزنگ۔ تو جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ بہت ہی پروفاؤنڈ ورس ہے۔ اب اس آیت پر اور غور کرتے ہیں کہ اس کا ایکچوئل میں اس سے ہم کیا ڈسکور کر سکتے ہیں۔ ان الانسان،
انا اٹ سیلف از اے قسم. ٹھیک ہے, جب انا کا لفظ یوز ہوتا ہے نا کسی آیت میں تو دیٹ مینس شیورلی, سرٹنلی. ٹھیک ہے, قسم سے آپ یہ سمجھ لیں. ٹھیک ہے, کہ ایک چیز جس کے بارے میں کوئی ڈاؤٹ ہی نہیں ہے, اس کے بارے میں شیورٹی ہے. یعنی کہ یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ شیورٹی کے ساتھ, یعنی اللہ عز و جل لٹرلی شیورٹی کے ساتھ کہہ رہے ہیں کہ شیورلی, ویئرلی, وداؤٹ اے ڈاؤٹ, ایوری سنگل ہیومن بینگ ہو از لیونگ آن دس پلانٹ از لوزنگ. تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ شیورٹی سے بات کر رہے ہیں. ان الانسان لا کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ دیکھیں, لا اٹ سیلف از اے قسم, یعنی کہ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے 2 دفعہ قسمیں کھائی ہیں. اب یوں سمجھ لیجیے, لٹرلی لٹریچر میں, عربی کے لٹریچر میں لا بہت سے اسکالرس کے مطابق اٹ سیلف از اے قسم. مطلب آپ امیجن کریں کہ 2 دفعہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں قسم کھائی ہے کہ ہیومن بینگز آر لوزنگ. تو امام شافعی فرماتے ہیں کہ اگر صرف یہ صورت ہی نازل ہوئی ہوتی نا, یعنی کہ سورہ العصر, تو دیٹ وڈ بی انف, باقی قرآن کی ضرورت ہی نہیں تھی لٹرلی. اب امام شافعی کا کیا مطلب ہے مجھے کافی حد تک سمجھ آیا. لٹرلی اٹس سمتھنگ, اٹس اے میریکل آئی وڈ سے. اگر آپ قرآن کی کوئی بھی صورت پڑھ لیں, کوئی بھی آیت پڑھ لیں نا, وہ آج آ کر ہمیں یہی پیغام دیتی ہے, ان الانسان لفی خسر. لٹرلی آپ سورہ بقرہ پڑھ لیں, سورہ عمران پڑھ لیں, سورہ جاثیہ پڑھ لیں, سورہ ہجر پڑھ لیں, سورہ ابراہیم پڑھ لیں, آج آ کر میسیج یہی ہے, ان الانسان لفی خسر. تو آپ خود سوچیں, اللہ تعالیٰ قرآن میں ہمیں نبیوں کے قصے کیوں سناتے ہیں؟ وائی دیر آر سو مینی اسٹوریز ان دا قرآن؟ ہمیں سکھانے کے لیے, ہمیں بات سمجھانے کے لیے. کہ آپ کو میں ایگزامپل دیتا ہوں. لوط علیہ السلام کی جیسے اسٹوری ہے. ٹھیک ہے, لوط علیہ السلام کی جو قوم تھی ان پہ کیوں عذاب آیا؟ بیکاز دوز پیپل ور لوزنگ, وہ خسارے میں تھے. ٹھیک ہے, تو جسٹ ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ کہ جتنی بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ایگزامپلس دی ہیں, یہ ان فرعون کی موسیٰ علیہ السلام کی اسٹوری. فرعون واز لوزنگ, فرعون خسارے میں تھا. کیوں ہمیں اللہ تعالیٰ نے فرعون کی اسٹوری سنائی ہے قرآن؟ تاکہ ہم سیکھیں, ٹو گیو اس این ایگزامپل کہ دوز پیپل جو خسارے میں ان کا انجام برا ہوتا ہے. تو آج آ کے جو بات ہے نا, جو مرضی آپ سورہ پڑھ لیں, جو مرضی آپ ورڈس پڑھ لیں, آئی کین لٹرلی پروو, بلکہ آپ اگر خود سوچیں گہرائی سے, یو کم ٹو نو کہ آج آ کے میسیج یہی ہے, ان الانسان لفی خسر. دیکھیں, اللہ تعالیٰ قرآن میں نا انسان کی ویکنیسز بتاتے ہیں. ٹھیک ہے, اللہ تعالیٰ نے ایک طرح سے قرآن میں انسان سے گلا کیا ہے. لٹرلی اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں, وَأَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا, that human beings are quarrelsome, that most people are quarrelsome, کہ زیادہ تر لوگ جو ہیں وہ جھگڑالو ہیں. تو آپ خود سوچیں, زیادہ تر لوگ جھگڑالو ہیں. ٹھیک ہے, اب اس کے کانسیکوینسز کیا ہوتے ہیں؟ آپ کے ریلیشن شپ جو ہیں وہ افیکٹ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, آپ ایموشنلی ویک ہوتے ہیں, آپ کو اینگر پرابلم ہوتا ہے. ٹھیک ہے, تو ان دی اینڈ نقصان کس کو ہو رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ کو نہیں, آپ کو. یو آر لوزنگ, ان الانسان لفی خسر. پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, وَكَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا, that human being is hasty, انسان جو ہے وہ جلد باز ہے. اب اس کا نقصان کس کو ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کو نہیں, آپ کو. جب انسان جلد باز ہوتا ہے وہ غلط فیصلے کرتا ہے, جس کی وجہ سے اس کو کافی بھاری نقصان اٹھانا پڑتا ہے. ٹھیک ہے, پروفٹ کے بجائے اس کو لاس ہوتا ہے, اس میں صبر نہیں ہے. وہ امپیشنٹ ہے, وہ ہیسٹی ہے, وہ جلد باز ہے. تو ان الانسان لفی خسر, ان دی اینڈ لوزنگ. پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں انسان نہ شکرا ہے. اس کا نقصان کس کو ہے؟ اللہ تعالیٰ کو نہیں, انسان کو خود. اب میں نے اس پہ کافی دفعہ بات کی ہے کہ انگریٹفل ہونے کی وجہ سے آپ کو کیا کیا نقصان ہوتے ہیں. سائیکولوجیکلی آپ خوش نہیں رہ سکتے, آپ ڈپریشن کا شکار ہوں گے اگر آپ نہ شکرے ہیں. تو ان دی اینڈ ان الانسان لفی خسر, ہیومن بینگز آر لوزنگ. ان دی اینڈ آج آ کے بات یہی ہے. دیکھیں, اس ورس میں اللہ تعالیٰ نے سکسیس کی ڈیفینیشن بتائی ہے کہ کامیابی کیا ہے. آپ اگر غور سے سوچیں تو میں آپ کو اس کی ایک ایگزامپل دیتا ہوں. ایک شخص جو کہ بہت امیر ہے, جس کا بہت ہی بڑا بزنس ہے, اور وہ بلینز آف ڈالرز کا اس کو پروفٹ ہوتا ہے. ٹھیک ہے, دن رات کام کرتا ہے, بہت محنت کرتا ہے. ٹھیک ہے, اور لوگ اس کی بہت عزت کرتے ہیں, بڑا آدمی ہے. رائٹ, سوچے ایسا شخص جب گھر آئے, قرآن کھولے,
اور سورہ عصر کی ورس نمبر 2 پڑھے، ان الانسان لفی خسر، that you are losing, every single human being is losing. تو اس کو ڈپریشن میں نہیں چلے جانا چاہیے کہ میں دن رات ایک کر رہا ہوں، 24 گھنٹے محنت کر رہا ہوں، پیسے کما رہا ہوں، اتنا کچھ کر رہا ہوں، بٹ اللہ تعالیٰ مجھے یہاں کہہ رہے ہیں ان الانسان لفی خسر that you are losing. by the way اگر عربی کے لحاظ سے دیکھا جائے تو ان الانسان لفی خسر کا یہ امپریشن ہے جیسے کہ اللہ تعالیٰ دنیا میں ہر ایک انسان کو انڈیویجولی یہ بات کہہ رہے ہیں. I don't know how to explain it. کچھ باتیں جنرل ہوتی ہیں، جیسے کہ اگر ٹیچر کہے کہ کلاس میں سب لوگ فیل ہو جائیں گے، تو کچھ لوگ ہوں گے جو جو لائق اسٹوڈنٹ ہیں وہ اس بات کو اتنا سیریس نہیں لیں گے، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ وہ پاس ہو جائیں گے، تو یہ ان کے لیے وارننگ نہیں ہے. ٹیچر نے جنرل بات کی ہے. لیکن اگر ٹیچر کہے کہ عمر تم فیل ہو جاؤ گے، تم فیل ہونے والے ہو، ٹھیک ہے، اور عائشہ تم فیل ہونے والی ہو، نام لے کے ٹیچر کہے، تو آپ الرٹ ہو جائیں گے. آپ کو فکر ہوگی کہ ٹیچر نے مجھے اسپیسیفکلی مجھے کہا ہے. تو ان الانسان لفی خسر کا سملر امپریشن ہے دیٹ اللہ از ٹاکنگ ٹو ایوری ون انڈیویجولی. آپ یوں سمجھ لیں کہ آپ کا اللہ تعالیٰ نام لے کر یا میرا اللہ تعالیٰ نام لے کر کہہ رہے ہیں کہ یو آر لوزنگ. تو آپ اس آیت پر اور زیادہ غور و فکر کرتے ہیں. آپ سوچیں کہ اللہ تعالیٰ یہاں پر ایلون مسک یا جیف بیزوس کو یہ کہہ رہے ہیں کہ یو آر لوزنگ لٹرلی. میں آپ کو ان کی ایگزامپل اس لیے دے رہا ہوں بیکاز دیز پیپل آر سکسیزفل. جو دنیا کی بنائی ہوئی ڈیفینیشن ہے سکسیس کی، اس کے نزدیک دیز پیپل آر سکسیزفل. لیکن اللہ کے ہاں کیا چیز میٹر کرتی ہے؟ ایٹرنیٹی. اللہ تعالیٰ ایٹرنیٹی کو دیکھتے ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ کے ہاں ٹائم کی بہت زیادہ امپورٹنس ہے. اور اللہ تعالیٰ بار بار ہمیں قرآن میں یہ کہتے ہیں کہ ٹائم کو، اپنے وقت کو پروڈکٹیو وے میں یوز کرو، بیکاز تمہارے پاس ٹائم بہت کم ہے. آج کل جو ایوریج ایج چل رہی ہے جسٹ 64 to 65 ایئرس. تمہارے پاس وقت بہت کم ہے. اینڈ یو آر لوزنگ ان الانسان لفی خسر. اپنی انویسٹمنٹ صحیح سے کرو، ایٹرنیٹی کا سوچو. تو اور بائی دا وے سورہ عصر کی ورس نمبر 1 کیا ہے، یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے ٹائم کی بات کی. والعصر، یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ٹائم کی قسم کھائی ہے، وقت کی قسم کھائی ہے. بتا رہا ہوں یہ بہت ہی ڈیپ کانسیپٹ ہے اگر ہم اس کو سمجھیں. تو اگر آپ غور کریں تو اس دنیا میں جتنی بھی چیزیں ہیں نا، ایوری تھنگ از لوزنگ. کچھ نہ کچھ پہلے دیکھا جائے تو پولوشن اتنی نہیں تھی، پہلے فضا صاف تھی، اور گلوبل وارمنگ بڑھی ہے، اور اتنی ایسی چیزیں. ہم بلڈنگز دیکھیں پرانی ہو گئی ہیں، ہسٹوریکل بلڈنگز پرانی ہو جاتی ہیں، بلڈنگز گر جاتی ہیں، اور ہر چیز پرانی ہو جاتی ہے. ہر چیز اپنے زوال کی طرف جا رہی ہے. ان الانسان لفی خسر، ویسے ہی انسان بھی لوز کر رہا ہے. اور جب آپ شیشے پہ دیکھتے ہیں تو اگر آپ دیکھیں کہ آپ کی لٹرلی اگر آپ کو رنکلس پڑ رہے ہیں لٹرلی، تو آپ کو نیند نہیں آنی چاہیے کہ میرے پاس ٹائم بہت کم ہے اور میں نے کیا آخرت کے لیے کچھ انویسٹ کیا یا نہیں. ایسے اللہ کو میں نے کیا منہ دکھانا ہے، میری انویسٹمنٹ کیسی ہے. تو جب آپ دیکھیں کہ یور اسکن از ایجنگ، آپ کے بال گر رہے ہیں، آپ ویک ہو رہے ہیں، آپ میں وہ اسٹرینتھ نہیں رہی، تو راتوں کو نیند نہیں آنی چاہیے کہ میری میں نے انویسٹمنٹ کیا کی ہے. اٹس ویری امپورٹنٹ. ان الانسان لفی خسر. تو اللہ تعالیٰ ہمیں یہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھو ایٹرنیٹی کا سوچو، تھنک اباؤٹ ایٹرنیٹی. اور یہ لاجیکل بات بھی یہی ہے. وائی وڈ وی اسپینڈ آن سم تھنگ وچ از ٹیمپریری؟ متاع الغرور. دس ورلڈ از ڈسپشن، nothing else. This world is nothing but amusement and play literally. تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ every single human being is losing. اس کا آنسر یہ ہے کہ we don't think about آخرہ. simple as that. ہمارے نزدیک آخرت کی کوئی اہمیت نہیں ہے. جس پرپز کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس دنیا میں بھیجا، جو ہمارا پرپز ہے، ہمیں وہی نہیں پتہ. تو اس کا جواب خود اللہ تعالیٰ نے قرآن میں دے دیا. simple as that کہ مجھے بتانے کی ضرورت بھی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے خود ہی اس کا جواب قرآن میں دیا ہے کہ وائی وی آر لوزنگ. ٹھیک ہے، تو اس کا میں نے پہلے بھی ذکر کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں انسان کی کمزوریاں بتائی ہیں کہ وائی ہیومن بینگ از لوزنگ. بائی دا وے جب صحابہ ایک دوسرے کو ملتے تھے تو سلام کے ساتھ اس آیت کو پڑھ دیا کرتے تھے، ان الانسان لفی خسر، تاکہ ایک ریمائنڈر مل جائے زندگی کا.
انسان فلسفے سے نہ ہٹے، اپنے مقصد سے نہ ہٹے، اپنا مقصد جو ہے وہ یاد رہے. تو اٹس ویری امپورٹنٹ کہ ہم بھی اس آیت کو روز اس آیت کو سوچیں، اس پہ غور و فکر کریں، اور اپنا جو پرپز ہے اس کو مت بھولیں. اٹس ویری امپورٹنٹ. اینڈ دیٹس اٹ. بارک اللہ ولکم فی قرآن الحکیم. السلام علیکم.